میں غیر جمہوری قوتوں کو بالادستی حاصل رہی ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے نفاق۔ ہمارے نظریات میں تفاوت ہو سکتا ہے، مسلک کا تفاوت ہو سکتا ہے، نقطۂ نظر کا تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں جن پر ہم متفق ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی اگر ہم شرافت کے نقطے پر متحد نہیں ہوتے۔ ہم آئین کے میں دیے گئے جو حقوق ہیں، جو آواز بلند کرنے کا حق ہے، جو اکٹھے مل بیٹھنے کا حق ہے، جو اکٹھے چلنے کا حق ہے، جو ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے کا حق ہے، ان تمام حقوق پر ہمیں متفق ہونا ہوگا۔ ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی۔ کل رات کسی ٹی وی پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا، بڑے جلیل القدر اینکر صاحب نے کہا، دیکھیں آپ نے تو محرم کو آواز دے دی، آپ نے تو منظور پشتین کو آواز دے دی، یہ تو کبھی انہیں قبول نہیں ہوگا، آپ نے یہ کیا کر دیا، اب تو آپ کی سیاست کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا، یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کسی کی خوشنودی کی سیاست نہیں کر رہے۔ پاکستان کی عوام کی اب ہمیں آواز بننا ہے۔ اگر مہرنگ آواز ہے بلوچستان کی، اگر منظور پشتین خیبر پختونخوا کے عوام کے بڑے حصے کی آواز ہے، اس آواز کو ہمیں سننا ہے، اس آواز کو ہمیں قومی دھارے میں لانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شبہ ہے کہ وہ قومی دھارے میں نہیں ہے، ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی یگانگت کی سیاست ہے، پاکستان کی سالمیت کی سیاست ہے، لیکن سب سے بڑھ کر شرافت کی سیاست ہے۔ کسی کے پیارے کو گم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پیارے کی مسخ شدہ لاش نہیں ملنی چاہیے۔ ہم بالکل محرم کو بلائیں گے، اسلام آباد بلائیں گے، ہم اس کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم کہیں گے تم ہماری بہن ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں۔ ہم نے اکٹھے مل کر شرافت کا بول بالا کرنا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ آنسو بہانے ہیں، آؤ ہم ساتھ مل کر بیٹھیں اور آئندہ ایسا نہ ہونے دیں۔ اس ملک میں، اس دھرتی میں ہم یگانگت پیدا کریں، بھائی چارہ پیدا کریں، پیار پیدا کریں۔ بلوچستان کے معدنی ذخائر اگر لوٹے گئے ہیں تو اعتراف کریں کہ لوٹے گئے ہیں، اور بالکل لوٹے گئے ہیں۔ 70 سال گیس نہیں ملی بلوچستان کو۔ آج جو معدنی ذخائر ہیں ان کے حوالے سے جو معاہدے ہو رہے ہیں، وہ کون سی اسمبلیوں سے ان کی توثیق کرائی جا رہی ہے؟ اسمبلی کے اوپر بندوق رکھ کر بند کمروں میں توثیق کرائی گئی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج گوادر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا بے چینی ہے۔ یہ بے چینی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کی آواز بالکل دبا دی جائے، آپ کا گلا گھونٹ دیا جائے، سچ کا ساتھ دو، آواز بنو سچ کی۔ میں اپنے وکیل بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ وہ عدالتیں جو ہم پر بند کر دی گئی ہیں، ایک ہیولہ ہے، ہم اس ہیولے کے سامنے روز پیش ہوتے ہیں، وہاں ہمیں پتھرائی ہوئی نگاہیں نظر آتی ہیں، شرمندہ چہرے نظر آتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی قانون کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم شرافت کی بات کرتے ہیں، بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات ہم کرتے رہیں گے، یہ بات سنی جائے گی، یہ بات بالآخر بالادست ہوگی۔ یہ بات معتبر بات ہے، یہ ہمارے دین کی بات ہے، ہمارے تمدن کی بات ہے۔ اس بات کے اوپر ہی ہم قائم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں، ہم سر جھکا لیں، ہم کہیں ہم پہ دستے شفقت رکھ دو، ہمیں بٹھا دو کسی کرسی پر اور ہم خوش ہیں۔ اب ہمیں اس عمل کو، اس روش کو رد کرنا ہوگا۔ ہمیں کہنا ہوگا کہ ہم اس زمین سے اگے ہوئے بوٹے ہیں، ہم نے واپس اس زمین میں جانا ہے۔ ہماری وفاداری اس زمین کے ساتھ اور اس زمین سے اگے ہوئے انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہماری وفاداری کسی وردی کے ساتھ نہیں ہے، ہماری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، اور جو پاکستان کے آئین کا وفادار ہے، ہماری وفاداری اس کے ساتھ ہے۔ ہم نے آئین کی حدود میں ہر ایک سے کام لینا ہے، ہم ہر ایک سے کام کروانا ہے، اور اس کام کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی فلاح، پاکستان کے عوام کی فلاح ہے۔ یہ میری آپ سب اکابرین سے گزارش ہے۔ بہت سے نئے لوگ اب سیاسی عمل میں شامل ہوئے ہیں، میرے جیسے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سیاسی عمل میں اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کوئی کرسی سامنے نظر آ رہی ہے، میرے اوپر 18 مقدمے ہیں آج۔ ہم سیاسی عمل میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ میرے جیسے لاکھوں لوگ آج اس وقت موجود ہیں پاکستان میں، جو روایتی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جو ضمیر کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو شرافت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جس کے علمبردار آپ رہے ہیں، حقوق کی سیاست، جمہوریت کی سیاست، بھائی چارے کی سیاست۔ تو آپ رہنمائی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دستے ہیں۔ پی ٹی آئی کی شکل میں عمران خان نے ایک بہت عظیم الشان قوت اس قوم کو عطا کی ہے۔ ہر ہفتے میں
कई दफा 2 बार मेरी इमरान खान से मुलाकात होती है। पिछले 2-2.5 साल से ये अमल जारी है। जब से वो जेल गए हैं शायद सबसे ज्यादा उन तक रसाई मुझे हासिल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान किसी डील का मुंतजर नहीं है। अगर होता तो बहुत महीने पहले लंदन चला गया होता। बार बार ये बात हुई है इमरान खान से। इमरान खान ने हर बार मुझे ये कहा है कि देखो, जो लोग लंदन गए या सऊदी अरब चले गए और फिर इजाजत लेकर वापस आए, उनको तो शायद कुर्सी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान में क्या जमहूरी अमल आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। हर बार उस डील ने लोग कहते हैं देखो वो कितनी फरासत की सियासत करते हैं, कितने भारी हैं वो तुम सब पर। हर बार वो बंद गली में एक पतला दरवाजा, एक चोर दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। अब चोर दरवाजों से हमें बाहर नहीं निकलना, हमें आना है जमहूरियत के रास्ते पर चलकर। हमने इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ों को अब मजबूत करना है। हमने डील कर इक़्तिदार हासिल नहीं करना। इमरान खान इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, इसीलिए वो जेल में है। 20-22 माह उसको हो गए। तो आप यकीन कीजिए, और हम खड़े होंगे गारंटर के तौर पे। मैं इमरान खान से पूछूंगा अगर कल कोई बात बदली इससे। आज जो इमरान खान मुझे कह रहा है मैं उस पर यकीन करता हूं। मेरी आप सब दोस्तों से, सब अकाबरीन से ये गुजारिश है, अपने सहाफी भाइयों से, बहनों से गुजारिश है, मुल्क के हर बच्चे से, नौजवान से, जवान से, बूढ़े से ये गुजारिश है कि आओ हम सब बाहर निकलें। जिंदा कौमें बाहर निकलती हैं। जब लंदन में 10 लाख लोग इराक के हवाले से सड़क पे आते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो जिंदा कौम है। ज़मीर की आवाज पे वो उठते हैं। वो बंद कमरों में दबक कर नहीं बैठ जाते। जिंदगी को टीवी पर नहीं देखते। जिंदगी को आपने सड़कों पे देखना है। जिंदगी को आपने जेल की सलाखों के पीछे से देखना है। तब आपको आजादी मिलेगी, तब आपके हुकूक को माना जाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है और सबसे मैं वादा करता हूं कि मुझ जैसे लाखों लोग इस मुल्क में